اور بش کے معنی تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. BUSH بش. بش معنی کانٹے دار جھاڑی, خاردار جھاڑی. ہر جھاڑی بش نہیں ہے, چھوٹی سی کانٹے دار, اس کو بش کہتے ہیں انگریزی میں. تو بش ہے کانٹے دار جھاڑی. کچھ تعجب نہ کیجیے, اسی کانٹے دار جھاڑی میں سعودی عربیہ کا لمبا کرتا پھنس گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب تک وہ پورا پھاڑ نہ لے انہیں چھوڑنے والا نہیں. کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ جس جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو پیغمبر نے باہر کر دیا ہو وہاں بلایا جائے؟ ہمارا سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہاں مسلمانوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی ہے. یاد کرو صفین کی اس لڑائی کو جس میں حیدر کرار کے سامنے معاویہ بن ابی سفیان ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اجتہادی بنیادوں پر قصاص عثمانی کے تحت امیر المومنین حضرت علی سے مد مقابل بن کر کے کھڑے ہیں. تلواریں نکل آئی ہیں, صفیں بن گئی ہیں, اور قیصر روم نے اس وقت امیر معاویہ کے پاس پیغام کہلایا کہ تمہاری حکومت کو بچانے اور تمہاری حکومت کو اسٹیبلش و مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی فوج دینے کو تیار ہیں. اپنا سفیر بھیجا. امیر معاویہ نے جب یہ سنا کہ قیصر روم ہمارا تعاون کرے گا, فوجی مدد کرنا چاہتا ہے, تو جانتے ہو امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ او سفیر, جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ یہ ہمارے مسلمانوں کے بیچ اپنا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو ہم اپنے اسلام کے چوکھٹے میں, عرب کے چوکھٹے میں, اپنے اس میں فارمولے میں اس کو حل کر لیں گے. It is our personal matter. Don't interfere in our personal matter. اس سے بول دینا کہ اگر اس نے میری مدد کرنے کی کوشش کی اور فوج بھیجنے کا خیال کیا تو میں اپنے چچا کے بیٹے علی سے صلح کر لوں گا, اور دونوں مل کر کے اسے ماریں گے, دونوں مل کر کے اسے ماریں گے. اسی مدینے کی زمین پر, اسی صفین کی دھرتی پر, اسی سعودی عربیہ میں موجود علاقے میں علی جا رہے ہیں, اور اسی سیریا سے جو سیریا فیصلہ نہ کر سکا, جو دمشق گمراہ ہو گیا, جو اسد کے چکر میں اندھیروں میں بھٹکنے لگا, اسی دمشق کے ذمہ دار نے, امیر شام نے, گورنر شام نے اس وقت کہا تھا کہ ایک طاقت, اے عیسائیوں یہودیوں, اگر ہماری مدد کرو گے تو میں علی سے صلح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے تجھ کو ماریں گے, اس لیے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. اگر صدام حسین میں اور کویت کے درمیان کوئی آپسی اختلاف تھا تو اس کو آپس میں بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا, عرب فریم میں حل کیا جا سکتا تھا, اسلامی فریم میں حل کیا جا سکتا تھا. اور اگر بش نے کہا تھا اے سعودیہ میں تیری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, اے فہد میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں, جس طرح قیصر روم نے معاویہ کی مدد کرنے کو کہا تھا, اگر بش نے فہد کی مدد کرنے کو کہا تھا, تو جس طرح معاویہ نے جواب دیا تھا, اے فہد نہیں جواب دیا, اے سعودیہ تو نے کیوں نہیں جواب دیا, اے مدینے کا حق دعویٰ کرنے والے تو نے کیوں نہیں جواب دیا, تو نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ صدام سے ہمارا یہ اپنا معاملہ ہے, ہم اسے اپنے چوکھٹے میں حل کر لیں گے, اسے اسلامی فریم میں حل کر لیں گے, آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم بیٹھ کر کے حل کر لیں گے. مگر اگر تم نے ہمیں فوج بھیجی, اے برطانیہ والوں کا تو نے فوج بھیجیا, اے امریکہ والوں تم نے اگر فوج بھیجا, تو میں صدام حسین سے صلح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے تمہیں ماریں گے. یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اگر یہ جواب نہیں دینا ہے تو کرسی چھوڑ کر کے تم خودکشی کر لو, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ, ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم حج کرنے بھی آویں گے اور تم سے کرسی چھیننے بھی آویں گے, تمہارا اقتدار لینے بھی آویں گے. ہمارا حج صرف کعبے کا چکر لگا کے نہیں رہ جائے گا, بلکہ ہم رسول کے غداروں کو چن چن کر کے ماریں گے, اور اس لیے ماریں گے تاکہ دنیا کو علی کی یاد آ جائے, دنیا کو صحابہ کی یاد آ جائے, دنیا کو رسول کے وفاداروں کی یاد آ جائے. اگر ہم تجھے جھیلنا جانتے ہیں, مگر تو نے جو کیا ہے, تو نے اپنے گلے میں کراس پہن لیا تھا, ہم اس لیے ہمارا سر جھک گیا. مسٹر فہد, تم نے کراس پہنا ہے, جارج کراس پہنا ہے, تم نے کراس پہن لیا. ہاں, ایک کراس تیری ہمت کیسے پڑی کہ فہد کے گلا میں چلا جائے؟ تو کراس نے کہا جس دل میں محمد نہیں ہوتے ہم وہاں آسانی سے چلے جاتے ہیں, جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہوتی, جس دل میں مصطفی انقلاب کا احساس نہیں ہوتا. یہ انقلاب دیواروں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ انقلاب کپڑوں پر لکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ انقلاب صرف وال کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ پیپر وال پر ہم نہیں لکھیں گے. اگر سنی تم ایک ہو جاؤ تو یہ انقلاب تم کو ہم تہران کی دھرتی پر دکھائیں گے, یہ انقلاب ہم تم کو ریاض کی زمین پر دکھائیں گے, یہ انقلاب ہم تم کو گنبد خضرا
کے نیچے رسول اللہ کی دعاؤں کے ساتھ دکھائیں گے، شہیدوں کے لہو کے ساتھ دکھائیں گے، اس لیے کہ بھارت کی دھرتی پر اگر بابری مسجد کو بچانے کے لیے کروڑوں مسلمان اپنی زندگی دے سکتا ہے تو مکہ مدینہ کی آبرو بچانے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان اپنے لہو کا آبشار جاری کر سکتا ہے، اپنے لہو کا دریا بہا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رسول پہ مرتا ہے، جو رسول کے لیے مرتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا، ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا، بلکہ ہمارا رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کا رسول ہے، محمد مولا تعالیٰ اس انقلاب کی ہم جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے کہاں؟ مدینہ میں۔ یہ جواب تیرے ضمیر کو دینا ہے، جوانیاں لٹائیں گے اپنی، انقلاب لائیں گے کہاں؟ اور جب پکارا آپ نے، کون کسی نے پکارا؟ سر بکف آئیں گے کہاں؟ وہی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔